کیا پھر عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے؟ اس نے پوچھا۔ جواب دیا، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، بلکہ وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی، مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبد المطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ اس نے پوچھا۔ جواب دیا، میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ویژن بن گئے تو عبد المطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح کمترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا؟ اس نے پوچھا۔ جواب دیا، ہاں، مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبد المطلب کے وعدے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا ہو وہ خائن نہیں ہوتا، تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ جواب دیا، نہیں، وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر قرعہ نکالو۔ ایسا کیا تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی، اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے، ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ سو عبد المطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور قربان کیے، عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے ہیں، اسماعیل اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، مگر وہ وعدہ تو پورا نہیں کیا۔ عبد المطلب نے آخر میں کفارہ ہی دیا، پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے پوچھا۔ جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے انسان فائدہ نقصان کے لیے کمنٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدے کر کے چند دن میں انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے بڑا کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی قریب آنے پر تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، اسے تم ہی کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنی ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں سارے محبوب شے لوٹا دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا۔